عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ انہا طیبۃ یعنی المدینۃ و انہا تنفی الخبث کما تنفی النار خبث الفضہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ طیبہ یعنی پاک جگہ ہے، اور بات یہ ہے کہ یہ میل کچیل کو اس طرح نکال دیتا ہے جس طرح کہ آگ چاندی کے میل کو نکال دیتی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک قصہ ذکر کیا گیا کہ ایک آدمی آ کر مسلمان ہوا، لیکن مدینہ کی آب و ہوا اس کو راس نہ آئی، یا اللہ جانے کوئی اور بات تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میری بیعت آپ واپس لے لیں، میں یہاں نہیں رہ سکتا، مطلب میں دوسری جگہ جانے کی اجازت مانگ رہا۔ کہنے لگا میری بیعت واپس لیں، تو مطلب یہ ہوا کہ میں بیعت توڑنا چاہ رہا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم تو واپس نہیں لیں گے۔ مطلب یہ تھا کہ شاید بعد میں بات سمجھ آ جائے، لیکن اس نے کیا کیا، وہ چپکے سے وہاں سے چلا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتایا گیا کہ اس موقع پر ارشاد فرمایا انہا طیبۃ، کہ یہ مدینہ طیبہ ہے۔ مدینہ طیبہ بھی کہتے ہیں اور اس کو طیبہ بھی کہتے ہیں، اس کا نام طابہ بھی ہے، اس کے بہت سے نام ہیں۔ ایک جگہ المدینہ، اس کا معنی ہے نبی کا شہر۔ اصل میں مدینہ النبی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر، لیکن اتنا لمبا نام تھا اور لمبا نام لینے کے بجائے صرف المدینہ ہی رہ گیا، تو اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مدینہ طیب ہے، یعنی پاک ہے، خود پاک ہے اور گندے کو یہاں رہنے نہیں دیتا۔ پاک ہے، یہاں پاک ہی لوگ رہ سکتے ہیں، نہ پاک یہاں رہ ہی نہیں سکتے، اور یہ میل کچیل کو اس طرح دور کرتا ہے، باہر پھینک دیتا ہے جس طرح سنار بھٹی چاندی کے میل کو الگ کر دیتی ہے۔ وہ جب سونے چاندی کو پگھلاتا ہے تو پانی بن جاتا ہے، اور جتنا کھوٹ ہوتا ہے وہ سب جھاگ بن کر اوپر آ جاتا ہے، اس کو اتار کر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو جس طرح آگ کی بھٹی چاندی کے میل کو الگ پھینک دیتی ہے، الگ کر دیتی ہے، اسی طرح مدینہ شریف کی بھٹی ایمان کی بھٹی ہے، یہ میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، یہاں گندا آدمی نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ مدینہ میں دفن ہو، لیکن یہ بھی تو ہے کہ تمہیں مدینہ میں رہنے دیں گے کہ نہیں۔ بہت سے لوگ یہاں دفن ہوتے ہیں اور وہاں منتقل کر دیے جاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں دفن ہوتے ہیں اور ان کو دوسری جگہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ مدینہ میں دفن ہونے کی تمنا برحق ہے، لیکن حدیث پاک ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ یہ خبیث کو اس طرح سے دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کے محل کو دور کرتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو جو لوگ مدینہ کے آس پاس رہتے ہیں وہ اس خوش فہمیوں میں نہ رہیں کہ ہم مدینہ والے ہیں یا مدینہ میں رہنے والے ہیں، مدینہ کے پاس رہتے ہیں، لیکن ایمان کا ہونا اندر ضروری ہے۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا، جب تک اعمال ایسے نہیں ہوں گے جو اللہ کے نبی کو پسند ہیں، تو وہاں پاس رہنے سے بات نہیں بنتی۔ تمنا تو ہر مومن کی ہوتی ہے کہ مدینہ کی خاک اس کے اندر ہو، لیکن اس سے زیادہ اہم دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا بنا دے جو اس کو اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو۔